بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں ذوالفقار علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مرگلہ ٹی وی نیوز چینل۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی کی نامزدگی اور وہ کیا حالات تھے کہ جس کے دوران ان کی نامزدگی ہوئی۔ اس حوالے سے میں عبدالحمید عدم صاحب کا ایک شعر ہے اس سے شروع کروں گا کہ صرف ایک قدم اٹھا تھا غلط راہ شوق میں، صرف ایک قدم غلط اٹھا تھا راہ شوق میں، منزل تمام عمر مجھے ڈھونڈتی رہی۔ کچھ ایسی صورتحال جو تھی وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ تھی کہ مخصوص نشستوں کے ایک کیس کے ایک فیصلے نے ان کی جو چیف جسٹس شپ تھی جو وہ ان سے گوا دی اور ان کی جگہ جو تھے یحییٰ خان آفریدی جو تھے انہیں حکومت نے چیف جسٹس جو ہے وہ نامزد کر دیا۔ حالانکہ اس کیس سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ خود جو تھے وہ بڑے فیورٹ تھے موجودہ حکومت کے اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی ان کی راہ کے اندر، لیکن وہ ایک جو کیس تھا اس کا فیصلہ جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کی جو چیف جسٹس بننے کی راہ کے اندر رکاوٹ بن گیا اور جسٹس یحییٰ خان آفریدی جو ہے وہ چیف جسٹس بن گیا۔ اب تحریک انصاف کی اس حوالے سے آپ قسمت دیکھیں، چیفز کے حوالے سے میرے خیال میں چیف کا لفظ جس کے ساتھ لگ جاتا ہے نا، تحریک انصاف کے ستارے اس سے نہیں ملتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نومبر 2022 کو 28 نومبر 2022 کو جو موجودہ آرمی چیف ہے جنرل عاصم منیر صاحب ان کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد، تو ان کی جو تقرری تھی اپوائنٹمنٹ تھی اس کو آخر وقت تک خان صاحب جو تھے، اس وقت تو خان صاحب باہر تھے نا، تو آخر وقت تک جو تھے وہ خان صاحب کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے جناب جنرل عاصم منیر صاحب کی جو تقرری ہے اپوائنٹمنٹ ہے وہ رک جائے۔ وہ کہتے رہے کہ جی فلاں کو چیف آف آرمی اسٹاف لگائیں، فلاں کو چیف آف آرمی اسٹاف لگائیں۔ اچھا یہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ حکومت میں نہ ہونے کے باوجود یہ سمجھتے تھے کہ آرمی چیف کا جو اپوائنٹمنٹ ہے جو ہے وہ ان کا استحقاق ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی یہ بات نہیں مانی جا رہی تو اندرونی ذرائع کہتے ہیں کہ آخر کے اندر وہ اس بات پہ آ گئے تھے کہ ٹھیک ہے جس کو مرضی آپ آرمی چیف لگائیں لیکن جنرل عاصم منیر کو آپ آرمی چیف نہ لگائیں۔ اچھا اس کے لیے انہوں نے آپ کو پتا کہ پھر یہاں سے لاہور سے لانگ مارچ بھی کیا جس دوران وہ وزیر آباد کے اندر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا اور پھر اس کے بعد ان کا دھرنے کا پروگرام تھا لیکن وہ مایوس کن تعداد جو تھی عوام کی، اس کے بعد وہ دھرنا نہ دے سکے۔ اچھا یہ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے ہے، تو جب اتنی مخالفت ہوگی میرے جیسے ایک عامی کو پتہ ہے، عام بندے کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے ان کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اس کی راہ میں آخری وقت تک روڑے اٹکائے، تو آرمی چیف کو نہیں پتا ہوگا، تو آرمی چیف جو ہے اس کے بعد وہ پھولوں کے ہاتھوں نہیں ڈالے گا تحریک انصاف والوں کے گلے میں یا خان صاحب کے گلے میں، وہ پھر جو ہو رہا ہے وہ اسی طریقے سے ہوگا۔ اچھا اس کے بعد آ جائیں نیکسٹ عمر عطا بندیال کے بعد جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس بننا تھا پاکستان کا۔ اچھا ان کے خلاف ان کی قسمت دیکھیں کہ آلریڈی اپنے دور حکومت کے دوران جو تھے خان صاحب ایک ریفرنس جو ہے وہ دائر کر چکے تھے، وہ ریفرنس انہیں واپس لینا پڑا اور پھر انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ ریفرنس جو تھا وہ غلط تھا، لیکن جیسے ہی وہ آرمی چیف جسٹس بنے ہیں اس کے بعد چاہیے یہ تھا کہ تھوڑا سا مثلا صلح آہستی کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق بناتے، لیکن نہیں، بابا کے جو ہے ایک دم ڈٹ کے جناب مخالفت آپ جو ہے نا وہ غیر آئینی اقدامات کرتے ہیں، یہ وہ فلانا ٹمکانا، اور ابھی چند دن پہلے جو حامد خان صاحب نے ان کی عدالت کے اندر ان کے سامنے جو کچھ کہا وہ بھی جو ہے وہ سب کے علم میں ہے۔ تو یہ چیف جسٹس جو تھے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے تحریک انصاف اور بانی پی ٹی اے کا رویہ تھا۔ اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پھر نئے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی۔ اچھا نئے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جس طرح میں نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ کی چیف جسٹس بننے کی راہ کے اندر جو تھا وہ رکاوٹ ان کا مخصوص نشستوں کا جو تھا وہ فیصلہ بن گیا۔ اچھا اب اس کے بعد جس طرح وہ فیصلہ آیا اور اس فیصلے کے بعد دو دفعہ جس طرح اس فیصلے کی تشریح آئی ہے وہ جو ٹائمنگ تھی اس حوالے سے ظاہر ہے کہ حکومت کو جو تھے وہ خدشات جو لاحق ہو گیا تو کہ جناب یہ ایک دم ٹائمنگ کیا آ رہی ہے اور جو بھی تھا، انہوں نے اس حوالے سے پھر جناب 26ویں ترمیم جو ہے وہ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ 26ویں ترمیم کی راہ کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ تحریک انصاف تھی، بانی پی ٹی آئی تھی، بلکہ تحریک انصاف بھی نہیں تھی، بانی پی ٹی آئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل
الرحمان صاحب کے ساتھ جب ملے ہیں تحریک انصاف کا وفد جو ہے، اس دوران جو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمارا اور مولانا کا مسودہ مشترک ہے، یعنی پی ٹی آئی تحریک انصاف کی جو باہر کی قیادت ہے وہ اور مولانا صاحب آئینی تحریک کا جو مسودہ تھا اس کے اوپر بالکل اتفاق رائے ہو گیا تھا، اور حکومت بھی یہ کہہ رہی تھی کہ جو مولانا صاحب کا مسودہ ہے وہ ہم پارلیمنٹ میں پیش کریں گے، اور وہی ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد جب بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کرتا ہے تحریک انصاف کا وقت، اس کے بعد سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ سب کو پتا تھا کہ اس کی شکیں کیا ہیں، جو آئینی ترمیم ہو رہی ہے، اور اس کے بعد عام بندے کو بھی جسے تھوڑی سی سیاسی سمجھ بوجھ ہے نا، اسے اس بات کا علم تھا کہ جو 3 موسٹ سینئر ججز ہیں نا، ان کے اندر سے جسٹس یحییٰ خان آفریدی کا انتخاب ہونا ہے، اس لیے کہ جسٹس منصور کے اوپر تو انہیں آلریڈی تفضیلات تھے، اور جسٹس منیب کسی صورت بچہ جانتا ہے کہ انہیں گورنمنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں لگا سکتی تھی، تو جسٹس یحییٰ خان آفریدی جو تھے وہ نئے چیف جسٹس ہے۔ میں نے خود جو اپنا ویلا تھا گزشتہ ہفتے کا، میں نے جیسے جو یحییٰ خان آفریدی ہیں وہ نئے چیف جسٹس پاکستان ہوں گے۔ اچھا، اب یہ جتنی رکاوٹیں تھیں وہ کس کی راہ میں تھی؟ یہ نئے چیف جسٹس کی راہ میں۔ تو نئے چیف جسٹس کو نہیں پتا کہ جناب میری چیف جسٹس بننے کی راہ کے اندر کس کس نے کون سی اور کہاں اور کس طاقت کے ساتھ اور کس شدت کے ساتھ جو ہے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ یہ تیسرے چیف کے ساتھ جو ہے یہ تحریک انصاف والوں کا یہ جو ہے وہ تلق بن گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا کہ پورے جس طرح میں نے کہا نا وہ پروسیجر کی مخالفت کی، پھر کہا کہ جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو علی امین گنڈا پور صاحب ہے، ماشاء اللہ گنڈا صاحب وزیر اعلیٰ، میں تو کہوں گا کہ انہوں نے کیا مارا کہ اگر سینئر موسٹ چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہیں بنائے گا تو ہم پورا ملک جام کر دیں گے۔ اچھا بھائی جان، اب تو وہ لگا دیا انہوں نے، گھوڑا بھی ہے میدان بھی ہے، پورا ملک آپ جام کریں۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ جناب وکلا جو ہے وہ تحریک چلائیں گے، بارز ایسوسیشن جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں۔ اکثریت جو پاکستان کے اندر جو بارز کی ہے، کراچی، لاہور اور اسلام آباد، شاہپور نے سب نے مبارکبادیں بھی دے دیں یحییٰ خان آفریدی صاحب کو۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور نقطہ آ گیا، یہ سارا کا سارا جو ہے نا یہ تحریک انصاف کی طرف سے تھا کہ برادر ججز جو ہے وہ مخالفت کر دیں گے، ریزائنز آ جائیں گے۔ وہ بھی کچھ نہیں ہوا۔ برادر ججز جو ہے نا انہوں نے جب یہ نامینیٹ ہو گئے تو انہوں نے مبارکبادیں دینا شروع کر دیں جناب کہ مبارک ہو جناب، یہ سب کچھ جو ہے یہ بھی کچھ نہیں ہوا۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور انتہائی سے میں کہوں گا امکانہ آیا کہ جناب جسٹس یحییٰ خان آفریدی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے یہ ترمیم جب سپریم کورٹ کے اندر چیلنج ہو تو اس ترمیم کو ختم کر دے اور اپنے عہدے کی قربانی دے دے۔ وہ بھائی کو پاگل ہے، تحریک انصاف والوں کا اگر دماغ کام نہیں کرتا تو کیا دوسروں کا بھی کام نہیں کرتا؟ چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، وہ مبارکبادیں قبول کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب آئینی ترمیم جو ہے وہ پیش ہوگی اور اس کے بعد وہ اپنے عہدے کو قربان کر دیں کس کے اوپر؟ آئین اور قانون کی بالادستی کے اوپر۔ اچھا جناب، اگر آئین اور قانون کی بالادستی کے اوپر آپ نے کرنی ہے تو 239 جو پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 239 ہے، اس کی ذیلی شق 5 اور 6 پڑھ لیں، جس کے اندر بڑا بغیر کسی بہام کے لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کو ہر قسم کی ترمیم کرنے کا حق ہے اور وہ کسی بھی عدالت کے اندر چیلنج نہیں ہو سکتی۔ تو آئین اور قانون کی بالادستی کا اگر انہوں نے بیڑا اٹھانا ہے یحییٰ خان آفریدی نے تو وہ اس ترمیم کو سنیں گی نہیں، یہ ترمیم چیلنج نہیں کسی طریقے سے جو ہے نا ہو سکتی۔ اچھا جی جناب والا، یہ بھی ہو گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ جناب وہ ہو میرٹ پہ چیف جسٹس نہیں لگا، تباہی ہو گئی عدلیہ کی، یہ ہو گیا وہ۔ اچھا جناب، میرٹ کے اوپر اگر تاریخ گنوانی شروع کروں نا کہ میں ہائی کورٹس کے اندر جو ہے وہ میرٹ سرٹیفکیٹ کتنے چیف جسٹس لگے اور کن کن کی ایلیویشن ہوئی، خود جسٹس جو یحییٰ خان آفریدی ہے وہ جو ہے وہ جسٹس منیب اختر سے سینئر تھے، لیکن انہیں جسٹس منیب کو پہلے لایا گیا، ثاقب نثار نے لایا اور بد نیتی کے تحت، اور جسٹس یحییٰ خان آفریدی کو پشاور ہائی کورٹ سے بعد میں ایلیویٹ کیا گیا سپریم کورٹ کے اندر۔ تو یہ کیا مطلب سینئر ججز کے، اور دوسری ایک چیز سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سینئر ججز جو ہیں وہ چیف جسٹس بنتے رہے تو جناب والا کون سا پہاڑ لا دیا، کون سے تیر مار لیے ہیں۔ پاکستان کا کیا نمبر ہے؟ جب تحریک انصاف کا نمبر آتا ہے نا، وہ فیصلہ خلاف آتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کی پوسٹیں بتاتی ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے دنیا میں کتنے نمبر پہ ہے، کون سے نمبر کے اوپر ہے، یہ آپ کی پوسٹیں ہمیں بتاتی ہیں، ہمیں تو نہیں پتا ہوتا نا۔ تو جناب والا جو میرٹ کے اوپر آتے رہے جتنے بھی تھے انہوں نے کون سے تیر مار لی ہیں۔ تو آج اگر
ایک بندہ آیا دوسرا سینئر سے ہٹ کے، تو انہیں بھی دیکھ لیں۔ اصل بات پتہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اختیار 18ویں ترمیم کے اندر پارلیمنٹ کو منتقل ہونا تھا، لیکن اس وقت چونکہ افتخار چودھری صاحب جو تھے اور میاں نواز شریف صاحب کی جو پیار و محبت کی پینگیں تھیں، تو افتخار چودھری صاحب نے پارلیمنٹ کے گن پوائنٹ کے اوپر جو ہے 19ویں ترمیم کروائی، تو آج یہ اختیار پارلیمنٹ کو واپس ملا ہے۔ تو مجھے تو یہ خوشی ہے کہ یہ اختیار جو ہے پارلیمنٹ کو ملا ہے، پارلیمنٹ امپاور ہوئی ہے، پارلیمنٹ کو مزید توانا ہوئی ہے، پارلیمنٹ جو ہے اسے طاقت ملی ہے۔ تو میرے نمائندے تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، کوئی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے کسی کورٹ کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے، تو مجھے اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ کم از کم اس ترمیم سے 26ویں ترمیم سے پارلیمنٹ کو جو ہے مزید جو ہے وہ طاقت ملی ہے۔ تو اب بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ جتنی بھی سیاست ہے کہ اب اگر سانپ گزر گیا ہے تو اب لکیر پیٹنے سے کیا فائدہ؟ اگر تحریک انصاف کو اس آئینی ترمیم سے خدشہ تھا اور سب کو نظر آ رہا تھا کہ اس کے بعد چیف جسٹس کون ہوگا، تو بھائی جان آئینی ترمیم سے پہلے جو ہے آپ کو احتجاج کرنا تھا، اور اس قدر احتجاج کرنا تھا کہ حکومت مجبور ہو جاتی کہ وہ آئینی ترمیم نہ کرے اور ایز پر پریویس جو پریکٹس تھی اس کے مطابق چلتی رہے۔ لیکن اب جو ہے یہ سام گزر چکا ہے، احتجاج کریں یا کچھ کریں اس سے آئینی ترمیم ختم نہیں ہوگی، وہ نیکسٹ آئینی ترمیم سے اس کو انڈو کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویلاگ اچھا لگے تو لائک کر دیں اور دوستوں تک شیئر کر دیں، اور ہمارے مرغلہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔